میں یہ کہہ سکتا ہوں سیفلی کہ پوری اسمبلی کے اندر سب سے آؤٹ اسپوکن آدمی, سب سے سچ بولنے والے آدمی مہربانی, آئی تھنک عباسی صاحب. تھینکس فار کمپلیمنٹ. اور ان کو ریلوے منسٹری کا بہت امپورٹنٹ عہدہ دیا گیا ہے. اور یہ میں دیکھ رہا تھا تو پہلی دفعہ ریلوے جو ہے وہ پروفٹ میں ہے, کوئی پتہ نہیں 94 بلین کا پروفٹ کیا ہے. اور جو نا مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں جو ایک چیز میں نے وہ دیکھی, اس میں 47 بلین جو آ رہا ہے وہ پیسنجر سے آ رہا ہے, اور باقی کا جو ہے نا کارگو سے آ رہا ہے. یا تو کوئی آپ کا کوئی خفیہ ایگریمنٹ ہے آپ کی نیشنل لاجسٹک کی NLC سے کہ آپ اس کے اندر گھسنا نہیں چاہتے, کیا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں, برٹش ریلوے کا میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا بتانے سے پہلے, تو برٹش ریلوے ارنس 80% آف دا پروفٹ فرام کارگو اینڈ 20%. وہ 80% اس لیے ہے, اس سے بڑھ جاتا ہے, یہ اس کو سبسٹینشیٹ کرتے ہیں اور پیسنجروں کو ریلیف دیتے ہیں. اس طرح سے اس کا ان کا سسٹم اس کی کمائی سے اس کی کمائی سے وہ دیتے ہیں. ہمارے ہم نے جو ہے جو بن رہا تھا, آج اگر آپ چلیں میرے ساتھ دانڈی یہاں جو بڑی ملیں ہیں ان کے اندر آپ پٹریاں جاتی ہوئی دیکھیں گے, پٹریاں اندر جا رہی ہیں. داؤد کاٹن کے اندر, گل احمد کے اندر, جو بڑی بڑی ملیں تھیں حسین میں, وہاں پھاٹک ہوتا تھا باقاعدہ, اور جو ٹرین کی بوگی اندر جاتی تھی اندر سے وہ انلوڈ کرتے تھے. آج وہ سارے ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. ہم اگر اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح سے ہو تو کیوں مطلب اس کو دیکھتے ہیں. اور آپ کا 99 نہیں تو 95% کارگو جو ہے وہ روڈ سے جاتا ہے, ابھی جاوید بھائی نے بتایا ہوگا. اور آپ ایک بات اور اٹھائیں ہماری طرف سے کہ مجھے ان سے پوچھیں اسمبلی میں کہ کیا ایک شہر ہے جہاں بائی پاس کراچی نہیں ہو یا بائی پاس شہر کا نہ ہو, ایک شہر بتا دیں جس میں کوئی آپ چائنا کی کوئی سٹی لے لیں جہاں پورٹ ہوتا ہے وہاں بائی پاس سٹی ہوتا ہے. اسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا کنٹینروں کو, اتنے ہزاروں کنٹینروں کو, اور ہماری تو بڑی جغرافیکل کنڈیشن ہماری بڑی عجیب ہے, اچھی ہے خراب ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارا پورٹ صرف یہیں CO کو سمندر جو ہے نا وہ یہیں ہے, ٹھیک ہے. اب یہیں سے کارگو سارا آنا ہے اور یہیں سے آپ کنٹری جانا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ہم اس کو لے کے بیٹھیں گے CO کرے نہیں نہیں ان کی میٹنگ ہے آگے میٹنگ. کتنا آتا ہے ٹھیک ہے. مطلب میں کہتا ہوں بائی پاس کراچی تو ہونا ہی چاہیے کسی طرح سے, کیونکہ بائی پاس نہیں ہوتا ایسا تو کوئی پرابلم کبھی دنیا میں کہیں نہیں ہے جہاں ہمارے یہاں. اور اگر تھوڑا سا ڈرائی پورٹس کے اوپر توجہ دیں, اس کو اپڈیٹ کروائیں, اس کی جو ہے نا اس کو کمپیوٹرائز کروائیں, اس کو ڈیجیٹلائز کروائیں. آج میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمارے میں سے لوگ ہوں گے جو اپنا کارگو ڈرائی پورٹ میں منگاتے ہیں اسٹیشن کراچی میں, اس لیے کہ وہاں جو ہے نا وہ چھوڑ لیتے ہیں, وہاں کچھ موقع ہو سکتا ہے, وہاں چھوٹ جاتا ہے. اس کو جو ہے نا اس کو ہونا چاہیے کسی طرح سے جو ہے نا آگے بڑھے ہو سر. اور ہمارا جو آپ نے بھی ایڈ جو کی ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ کیپیسٹی ہم آپ نے ویگنس ایڈ کی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے ایچ ہر فریٹ ٹرین میں 60 کا آپ نے وہ سسٹم بھی ڈالا ہے, اوپن کیریج بھی آپ نے انٹر کیے اور کلوز بھی کیے. اٹ از اے گڈ تھنگ. لیکن کام میں کب آئیں گے؟ ایک بالکل یارڈ بنانا پڑے گا آپ کو لاہور میں. بیسک تو لاہور ہے جہاں سارا مال جاتا ہے, وہاں سے سارا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے عموماً. باقی تو فیصل آباد بھی ہے, گجرانوالہ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ اس کو لاہور میں کر دیں تو آئی تھنک جو ہے نا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. اور ہم جو ہے نا یہ جتنے روڈز ہیں ان کو بہت زیادہ ہم بچا سکیں گے. اور یہ جو ڈومیسٹک نیڈز ہیں اس سے آپ انٹرنیشنل کوریڈور بنانے جا رہے ہیں. ونڈرفل تھنگ. آپ ماسکو تک پہنچنے کی بات کر رہے ہیں, ایران, ٹرکی, ازبکستان, اور اب پھر ماسکو کی بات آپ کر رہے ہیں. آئی تھنک اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہوگا NLC کا؟ NLC تو پہنچ گئی, NLC آلریڈی ہے. وہ تو ازبکستان اپنا ٹرک لے کے چلے گئے, آفس کھول لیے. اب ہماری ریلوے جو ہے اگر اس کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی آتی ہے تو وہ NLC کے ساتھ دوسرا ملک کیسے کنیکٹیوٹی کرے گا؟ ان کو تو یہاں سے کرنا ہے. میں NLC کے خلاف نہیں ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کراچی جو ہے اس کو جو اتنا بڑا ٹریفک ہے اس میں سے 70% بائی اوتھ جو ہے یہ ایکسیڈنٹ ختم ہو جائیں گے. آپ پڑھتے ہیں نا ڈمپر نے مارا, فلانے نے مارا, ٹرک نے مارا, وہ بندہ مر گیا, فلانا. آپ کے پاس مجھے بتاؤ, آپ اگر روز کی اگر آپ 14,000 ٹن مال, 14,000 کنٹینر آپ اگر ہینڈل کرتے ہیں تو جانے تو اسی سے ہے نا. اور آپ کے پاس بائی پاس ہی نہیں. اب ناردرن بائی پاس بنا ہوا ہے, پورٹ سے بائی پاس کا راستہ کوئی نہیں. سر اس کا ریلوے از دی آنسر. وہاں سارا کچھ بنا ہوا ہے, انفراسٹرکچر موجود ہے اندر, جو ہے نا اس کے اندر آپ جو ہے نا اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں. اور سر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی ریلوے اگر آپ اس کو دیکھا جائے تو بہت کچھ آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں. سرکولر ریلوے کی بات کی, میں اس میں جاؤں گا نہیں.
लेकिन सर मैं जब BOI का चेयरमैन था, मैंने यहाँ लेके आया, जैपनीज लोग यहाँ सर्कुलर रेट चलाना चाहते थे। आज भी अगर आप कहेंगे तो हम जायका से बात करके उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं कि वो जो है ना फ्री, कोई पैसे नहीं, उस ज़माने में जो ऑफर किया था गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं हुई, नहीं इस तरह पता नहीं और क्या उसके मामला होते हैं, मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन वो अग्री नहीं हुए, फ्री ऑफ चार्ज 10 साल वो चलाएंगे अपने हिसाब से, उसका उन्होंने टिकट्स तय की थी, उसके साथ हो जाएगा। और ये पूरा फास्ट मूविंग ट्रेन जो है ना, मास ट्रांजिट जिसको कहते हैं, वो जो है ना वो लगाने के लिए तैयार थे। इसके बाद सर ये तो बड़ा बड़ा अजीब अजीब मामला हुआ है। मलेशिया है यहाँ मेट्रोपोल से मैं वहाँ तक जो है ना वो हैंगिंग हाईवे बना देता हूँ ताकि एयरपोर्ट के ऊपर जिसने जाना फ़ौरन चले जाए, वो भी बनाने की इजाज़त नहीं दी। अब ये मेरी समझ में ही नहीं आती सर। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट, ये 2 पोर्ट हैं जहाँ से जो है ना हमको काम करना है, और हमारा बहुत सारा माल, पूरे मुल्क का माल यहाँ से आता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की बात की तो मैं समझता हूँ कि जो है ये बड़ा अजीब हो जाएगा। और दूसरी बात ये सर, एग्रीकल्चर कॉरिडोर्स जो हमारे हैं वो सारे पंजाब में बहुत ज़्यादा है, उसकी जो है उनके विचारों में जो है फ्रेट इतना पड़ता है ट्रकों का। अब यकीन करें मुझे, मैं जब यहाँ था तो मैंने ग्रासरूट लेवल पे काम किया सेसमे सीड को उगाने के लिए, उनसे ग्रोवर से भी वर्कशॉप करवाई, पंजाब में मैंने 9 वर्कशॉप करवाई, जिससे आज सेसमे सीड का जो एक्सपोर्ट है तकरीबन $1 बिलियन के करीब का है। उनकी एक ही की फरियाद, बोला कई दफ़ा हम ट्रक लेके जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, हमको भागना पड़ता है ट्रक छोड़ के, इसलिए कि जो किराया है उससे कम उसकी जो है ना कीमत आती है, गुड्स की तो हम उसको अगर ये ट्रेन हो तो मैं समझता हूँ कि जो है ये इतना सस्ता पड़ेगा कि इनके साथ सस्टेनेबिलिटी का मुश्किल इन्फ्लेशन कम होगा। आखिर में मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ सर, कराची चेंबर के साथ आप कोलैबोरेशन करें इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, डिजिटलाइजेशन करने के ऊपर। हम जो है